ہے خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ آہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق الله مولانا العظيم۔ ایک مرتبہ بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا تحفہ پیش کر دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بزرگان محترم اور میرے عزیز نوجوانوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ لوگوں کے لیے ان کا حساب کا وقت قریب آ پہنچا۔ وهم في غفلة معرضون، حال یہ کہ وہ اب بھی غفلت میں اعراض کر رہے ہیں۔ یہ تو آیت کریمہ کا ترجمہ ہوا۔ آج کے ہندوستان کے حالات کے اعتبار سے خصوصاً اور عموماً پوری دنیا کے حالات کے اعتبار سے اگر یہ آیت کریمہ کا جائزہ لیا جائے اور مسلمانوں کی جو کمزوری ہے اور مسلمانوں کے اوپر جو حالات ہے انہی کے سبب کا اگر جائزہ لیا جائے تو پتہ چل جائے گا کہ اگر اس میں کوئی قصوروار ہے تو ایمان والے اور مسلمان ہی قصوروار۔ حضرت مولانا قاری رشید احمد صاحب اجمیری دامت برکاتہم نے اپنی کتاب خطبات رشید میں عجیب موضوع پر کلام کیا ہے، اور ایسا موضوع کہ جو بالکل ابھی ہندوستان پر جو حالات ہے اسی کی شکل اختیار کیے ہوئے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں پر حالات اسی طریقے سے ہندوستان کے علاوہ جتنے بھی مسلمان بس رہے ہیں تمام پر حالات، ہمارے گھروں میں بھی حالات ہیں، اسی طریقے سے باہر بھی حالات، سماجک بھی حالات ہیں، گھریلو بھی حالات ہیں، مسجدوں کے اندر بھی حالات ہیں۔ تو آخرکار یہ حالات کتنے سالوں سے ہمارے اوپر گردش کر رہے ہیں اور یہ حالات ٹلنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ دو چار جمع ہوتے ہیں تو حالات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہاں پر ایسے حالات، وہاں پر ایسے حالات، وہاں پر ایسے حالات، لیکن یاد رکھو قرآن حدیث کی روشنی میں یہ بات بتلا رہا ہوں کہ حالات کا رونا رونے سے حالات ٹلنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہمیں قرآن میں گوتا لگانا پڑے گا، ہمیں احادیث مبارکہ میں گوتا لگانا پڑے گا، اس کے بعد جا کے اس کا سبب ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ آخرکار ان حالات کا اصل سبب کیا ہے۔ جس طریقے سے ایک آدمی بیمار ہوتا ہے اور اس کو بخار چڑھتا ہے، کبھی تو کانوں کی سنوائی چھین لی جاتی ہے، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے، زبان کے اوپر لکنت آ جاتی ہے، اور پھر اگر وہ گھر پر بیٹھا رہے گا، وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا اور وہ حکیم کے پاس نہیں جائے گا تو اس کی بیماری کا پتہ نہیں چلے گا۔ اس کی بیماری کا پتہ اسی وقت چلے گا کہ جو اس کا ماہر ہے اس کے پاس جائے گا، اس وقت پتہ چلے گا کہ اس کو کون سی بیماری لگی ہوئی ہے۔ مثال لے لیجئے
کہ اگر شوگر کی بیماری ہے، ڈائیابٹیز کی بیماری ہے، تو فوری طور پر وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ میری آنکھوں کے اندر بینائی کمزور ہو چکی ہے، میری کانوں کی سنوائی پہلے تیز تھی اب کم ہو چکی ہے، تو ڈاکٹر یوں ہی کہے گا جانچ پڑتال کرنے کے بعد کہ تجھے ڈائیابٹیز کی بیماری لگ چکی ہے، اور یہ ڈائیابٹیز کی بیماری ایک ایسی بیماری ہے کہ جو تیرے بدن کے اندر لگ چکی ہے، لیکن تیرے بدن کے تمام اعضاء کے اندر وہ رل مل چکی ہے، وہ پھیل چکی ہے، تیرا بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، تجھے پرہیزی کرنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے یہ باہری بیماری ہے، ہماری جسمانی بیماریاں بھی ہے، دشمنیاں ہیں، عداوت ہے، بغض ہے، اس سب بیماریوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں مشائخ کے پاس جانا پڑے گا، ہمیں اللہ والوں کے پاس جانا پڑے گا، تب جا کے ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارے اوپر جو حالات ہیں ان حالات کو دور کرنے کے لیے کیا سبب ہے۔ تو وہ سبب ہمارے مشائخ فرماتے ہیں، اور خصوصاً قاری رشید صاحب اجمیری اپنے خطبات کے اندر یہ بات نقل کرتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں کی جو سب سے بڑی کمزوری ہے وہ دینی کمزوری ہے، دینی عبادتوں کے اندر کمزوریاں آ چکی ہیں۔ اگر اب بھی ہم نہیں رکے اور حالات کا رونا روتے رہے، اور اگر اس کے اوپر ہم نے ایکشن نہیں لیا، تو یاد رکھو ان سے بھی خطرناک حالات آنے والے ہیں۔ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات احادیث سے ثابت کر کے دکھلاؤں گا کہ ابھی جو حالات چل رہے ہیں ان حالات کا تذکرہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کے طور پر کیا تھا کہ نہیں؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اے اللہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ دریافت کرتے ہیں، اے عائشہ بتلائیے کہ یہ زلزلے زیادہ کیوں آتے ہیں؟ فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب زمین پر ناچ گانے عام ہو جائیں گی، ناچنا والا ناچے گی، ڈانس کرنے والے ڈانس کریں گے، تو زمین لرزا جائے گی، زمین کو بھی کپ کپی آ جائے گی، لیکن ناچنے والیاں اور ناچنے والے کو کپ کپی نہیں آئے گی۔ تب سمجھ لینا کہ اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اب سمجھ لینا کہ زمین کے زلزلے کا انتظار کرو۔ یہ ہے اصل، ہم دینی اعتبار سے بہت کمزور پڑ چکے ہیں۔ آج ہمارے یہاں شکایتیں ہیں کہ ہماری رزق کے اندر فراوانی نہیں ہو رہی ہے، تنگی ہو رہی ہے، ہمارے گھروں کے اندر برکت نہیں ہے۔ ابھی رمضان کا مہینہ گیا، ابھی تو پہلی جمعہ ہے، تو کیا رمضان میں ہم نے جو عبادتیں کی، ہم کس طریقے سے نظام الاوقات بنائے ہوئے تھے کہ فلاں وقت میں قرآن کی تعلیم، فلاں وقت میں قرآن مجید کی تلاوت، فلاں وقت میں نفل نماز، فلاں وقت میں صلاۃ التسبیح، اسی طریقے سے جمعہ کی نماز میں جلدی آنا، سورہ کہف کی تلاوت کرنا، اس طریقے سے جمعہ کی مبارک رات ہے اس میں سورہ دخان کی تلاوت کرنا، اور لاڈل پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے دن میں اور عصر کے بعد خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا، یہ سب جو ہمارے معمولات تھے، کیا اس کے اوپر ہم باقی رہے کہ نہیں؟ اس کا جائزہ ہمیں لینا پڑے گا، تب جا کے ہمیں بات سمجھ میں آئے گی کہ ہاں رمضان کے اندر جو ہماری عبادتیں تھیں وہ اب بھی باقی ہے، ابھی باقی رہی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور باقی نہیں رہی ہیں تو اس کے اندر سدھار لانے کی فکر کرو۔ ایک پیشن گوئی کے طور پر میں آج کے حالات کے اعتبار سے بتلا دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، صحابہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ اور ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ غیر قوم مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے گی، اور کیسی ٹوٹے گی؟ جس طریقے سے بھوکے انسان ہوتے ہیں اور وہ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے دن کے جب ہم بھوکے ہوتے تھے اور افطاری کے وقت اچھی اچھی نعمتیں اللہ کی طرف سے ہمیں مہیا ہوتی تھی، پھر افطاری کا سائلن بجتا تھا، ہمیں کتنی خوشی ہوتی تھی۔ اسی طریقے سے بھوکے آدمی کو جب کھانا دیا جائے گا اور وہ اس دسترخوان پر ٹوٹ پڑیں گے، پیارے نبی فرماتے ہیں ایسے ہی ایک زمانہ آنے والا ہے، غیر قومیں تم پر، اے مسلمانوں تم پر ٹوٹ پڑے گی، اور ایسی ٹوٹے گی کہ تم کو ختم کر کے رکھ دے گی۔ لیکن یاد رکھنا صحابہ تھے، ہمارے جیسے نہیں، بات سمجھ میں آئی، بات سمجھ میں نہ آئی، سب سن کے چلے گئے، ایسا نہیں، بلکہ صحابہ کرام فوری طور پر پوچھ لیتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو یہ بتلا دیا ایسا زمانہ آنے والا ہے، لیکن اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی،
ایسا سوال کیا تو فرمایا نہیں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی. یاد رکھے خطبات رشید میں قاری رشید صاحب اجمیری نے ایک مثال دی ہے اور اس مثال سے سمجھایا ہے کہ آج کے حساب سے ہندوستان کے اندر 25 کروڑ مسلمان رہتے ہیں. پھر بھی دیکھ لیجئے پوری دنیا کے اندر کتنی مسلمانوں کی بستی ہوگی، لیکن آج اگر کوئی غالب ہے تو غیر مسلم غالب ہے. تو فرمایا تمہاری تعداد زیادہ ہوگی، لیکن یاد رکھو 2 چیزوں کی محبت جب عام ہو جائے گی تو یہ حالات ضرور آئیں گی. ایک ہے دنیا کی محبت اور دوسری ہے میدان کارزار گرم ہونے کے باوجود اپنے گھروں کے اندر موت کے ڈر کی وجہ سے بیٹھے رہنا. یہ 2 چیزیں عام ہو جائے گی تو سمجھ لینا کہ وہ حالات آ چکے ہیں. اور ابھی دیکھ لیجیے 2 چیزوں کی محبت، دنیا کی محبت اور دنیا کے مال و متاع کی محبت اتنی رل مل چکی ہے کہ جو دور ہونے کا نام نہیں لے رہی. اور دوسری چیز موت کا نام سن کر اتنے بھاگ رہے ہیں کہ جیسا کہ موت آنے والی ہی نہ ہو. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. مضبوط قلعوں کے اندر بند ہو جاؤ گے پھر بھی موت کا وقت لکھا ہوا ہے، موت کے فرشتے اس کو بھی توڑ کر اندر آ جائیں گے. کہاں پر بھی چلے جاؤ. مجھے بہت اچھی مثال سمجھ میں آئی اور قربان جائیے حضرت صہیب رومی رحمۃ اللہ علیہ پر. آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، سمجھ میں آئے گا. ایسا مختصر واقعہ ہے لیکن میں صرف اشارہ کرتا چلوں کہ جب مشرکین مکہ کو مال کی محبت تھی اور صہیب رومی کو اور صحابہ کو جب ایمان کی محبت تھی تو ابو جہل اور ان کے لشکروں نے جب صہیب رومی رحمۃ اللہ علیہ انہیں کے حالات میں لکھا ہے کہ جب مکہ سے مدینہ اللہ کے رسول کی ملاقات کے لیے جا رہے تھے تو بیچ میں مشرکین مکہ میں سے اور خصوصاً ابو جہل اور ان کے جتنے بھی چیلے چپاتے تھے انہوں نے روکا اور کہا اے صہیب رومی 2 چیزیں دے دو، یا تو تمہاری جان دے دو یا تمہارا مال دے دو. صہیب رومی کو لڑنے کی بہت طاقت تھی اور ہر غزوے کے اندر وہ پیش رہتے تھے. میرے بھائیوں صہیب رومی پر قربان جائیے. صہیب رومی نے ابو جہل کو جواب دیا ہاں میں لڑنا بھی جانتا ہوں، تیر چلانا بھی جانتا ہوں، تلوار چلانا بھی جانتا ہوں، سب چیزیں جانتا ہوں، میں سب چیزوں سے پہلے مقابلہ کروں گا. لیکن یاد رکھنا اگر تم کو مال سے محبت ہے تو میں تمہیں کو پورا مال دے دیتا ہوں، کیونکہ میں میرے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تو ایمان کی حالت میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں. یہ ابو جہل نے پکڑ یہ مال پکڑ یہ تجھے سپرد کیا اور پہنچتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. دیکھو صہیب رومی تھے کیسے صحابی تھے اور ان کے استقبال کے لیے اللہ کے لاڈلے پیغمبر مسجد قباء کے پاس کھڑے تھے. مسجد قباء کے پاس کھڑے رہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال فرمایا اور فرمایا صہیب رومی کیا لے کر آئے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول تمہاری محبت کے خاطر سب لٹا کر آیا ہوں لیکن تمہاری محبتوں کو لکھ رہا ہے. یہ تھے صہیب رومی. میرے بھائیوں ہمیں ایسے بننے کی ضرورت ہے. ہمارے ایمان کمزور پڑ چکا ہے، دینی کی محنت ہماری کمزور پڑ چکی ہے. آخر میں 2 منٹ باقی رہ گئی ہیں تو آخر میں جو چیزوں کی ہم کو اصل ضرورت ہے اس کی طرف بھی اشارہ کرتا چلوں. پہلی بات تو میں نے آپ کو سمجھا دی. اب دینی اعتبار سے دوسری کمزوری کہ ہم یوں کہتے ہیں کہ ہمارے رزق کے اندر تنگی آ چکی ہے، رزق کے اندر برکت نہیں ہو رہی ہے. قرآن سے اس کا جواب دیتا ہوں. ایک صحابی آئے اللہ کے رسول سے دریافت کیا اللہ کے رسول یہ کیسا ہمارے رزق کے اندر تنگی ہو رہی ہے؟ فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر جمے رہیے. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے. فرمایا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے. جب تمہارے گھر والے اور تم خود پر نماز پر مداومت کرو گے، نماز کو پڑھتے رہو گے تو یاد رکھنا یہ رزق کی جو فراوانی ہے بڑھ جائے گی اور رزق کے اندر برکت ہوگی.
ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول میرے گھر کے اندر فلانا پریشان کرتا ہے، فلانا پریشان کرتا ہے، فلانا پریشان کرتا ہے، فلانے مولانا کو میں دکھاتا ہوں۔ کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، جب تمہارے گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت عام ہو جائے گی تو کسی کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب تم قرآن خود کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تمہارے پاس آ گیا ہے نور، جب روشنی آ گئی تو پھر اندھیرا چھٹ جائے گا۔ جب تم اندھیرے میں رہو گے اور روشنی کا انتظام نہیں کرو گے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرو گے، تو تمہاری زندگیوں کے اندر اندھیرا ہی رہے گا۔ فوری طور پر میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں کے اندر سورہ واقعہ ہے، سورہ رحمان ہے، فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین ہے، ان ساری قرآن کریم کی صورتیں ہیں، اور خاص طور پر جتنا بھی ہو سے قرآن کریم پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اور آخر میں ہمارے مشائخ نے ایک بات لکھی ہے کہ جو رزق کی وجہ سے پریشان حال ہو، اور خصوصاً مشائخ نقشبندیہ کے جتنے بھی خلفاء ہیں انہوں نے ایک بات لکھی ہے، اور یہ بات خصوصاً خطبات رشید میں قاری رشید صاحب اجمیری نے لکھی ہے جو لکھ لینے کے قابل ہے، اور وہ بات لکھی ہے کہ جو رزق کی وجہ سے پریشان حال ہو اس کو چاہیے کہ فجر کی جو 2 رکعت سنت ہے اس کو گھر سے وضو بنا کر نکلے اور گھر کے اندر ہی پڑھے، اور یہاں آ کر فرض پڑھے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کبھی بھی اس کے رزق کے اندر تنگی نہیں ہوگی بلکہ فراوانی ہوگی اور اس کے اندر برکت بھی ہوگی۔ آخر میں بارگاہ عزتی میں جس سے بدعا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہندوستان کے حالات کو سازگار بنائے، اور ہماری رمضان کے بعد کی جو کمزوریاں رمضان میں تھی اور رمضان کے بعد اور بڑھ گئی، اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر بھی اصلاح اور سدھار لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھ ناچیز کی زبان سے اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی باتیں نکلوائیں ان سب باتوں پر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باری عزیز پوری امت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔